اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں جانیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی پہچان کے لیے اس کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ساتھ خوبصورت تعلق، خوبصورت معاملہ اور اس کی خوبصورت پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب ہمیں اس کا نام معلوم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے تاکہ جس دنیا میں وہ بھیجے جا رہے ہیں اس دنیا سے وہ صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. انسانوں میں سے بھی ہم کسی انسان کے ساتھ بہتر معاملہ اسی وقت کرتے ہیں جب ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. کسی بھی تعلق میں جتنی اچھی پہچان ہوتی ہے، دوسرے کی شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اسی کے لیول اور اسی کے درجے کے مطابق ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور پھر معاملے میں آسانی بھی ہوتی ہے، کام بھی آسان ہوتے ہیں اور زندگی خوشگوار ہوتی ہے. یہ تو تھا تعلق چیزوں کے ساتھ ہمارا یا انسانوں کے ساتھ. ہم پر سب سے بڑا حق ہمارے رب کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے. اس کے ساتھ ہمارا تعلق اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ہم اس کو پہچانتے ہوں، اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس عبادت کا حق اس وقت تک ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے معبود کو، یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو جانتے نہ ہوں. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو جانتے نہ ہوں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، اور اس کی پہچان کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان، اس کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ہم اس کی صفات کو جانیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اس کے وجود پر ایمان ہے، دوسرا اس کی ربوبیت پر ایمان ہے، تیسرے اس کے اسماء اور صفات پر ایمان ہے. یعنی ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے، ہم یہ جانیں کہ وہ کیسا رب ہے، ہم یہ جانیں کہ اس کے کیسے نام ہیں اور اس کی کیسی صفات ہیں. اور ویسے بھی جب ہم اس کو ایک مانتے ہیں، یعنی ہم اس کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ توحید بھی اس وقت تک صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو پہچانتے نہ ہوں. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں اپنی پہچان کرائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان مختلف ناموں کے ذریعے کروائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اس سے دعا کرو. یعنی اگر ہم اس کے سامنے اپنی حاجات رکھیں گے تو کس طرح رکھیں گے؟ ظاہر ہے اس کو پکار کر. اور کس طرح پکاریں گے؟ اس کے ناموں کے ساتھ ہی. مثلا جب ہم بخشش چاہیں تو کیا کہیں گے؟ یا غفور اغفر لی، اے بہت زیادہ بخشش فرمانے والے تو مجھے بخش دے. اگر ہم اپنے لیے حفاظت اور پروٹیکشن چاہیں گے تو اس کے نام یا حفیظوں کے ساتھ پکاریں گے، اے حفاظت کرنے والے تو میری حفاظت فرما. جب ہم اپنے لیے رحمت چاہیں گے تو کیسے پکاریں گے؟ یا رحیم ارحمنی، اے رحمت فرمانے والے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما. اسی طرح اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا اس کی عبادت بھی ہے. اور عبادت کس طرح کہ ان ناموں کو جان کر پھر اس کے ساتھ جو ہمارا درست تعلق ہوگا اس کا حق ہم کس طرح ادا کریں گے،
اس حق کو اپنے اوپر پہچاننا، اپنے بارے میں جاننا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ دراصل اس کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ مثلا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ توبہ کس طرح کرے گا، کس قسم کی توبہ کرے گا؟ اسی طرح اگر انسان اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، تو جب تک وہ یہ نہیں جانتا کہ رب سنتا ہے تو وہ ذکر کیوں کرے گا اور وہ کس قسم کا ذکر کرے گا؟ ہاں، جب وہ جان لے گا کہ اس کا رب بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہماری ظاہری آوازوں کو سنتا ہے، بلکہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک اور اندر کی سسکیوں تک کو سنتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم عام روزمرہ زندگی میں کوئی عمل کریں تو ہمارے اعمال کو چونکہ وہ دیکھتا ہے، تو اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ البصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو یقیناً ہمارا طرز عمل بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں تک کو جانتا ہے، تو یقیناً ہم اس کے اللطیف ہونے پر یقینی طور پر ایمان رکھیں گے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر موقع پر اسی وقت تعلق درست ہو سکتا ہے جب ہم اس کی مختلف صفات کو اس موقع کی مناسبت سے جانیں گے اور پہچانیں گے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس علم کا حاصل کرنا تمام علوم سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے، اور اس کی پہچان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ گویا اس کے ایک الہ ہونے کو جاننا اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس سمجھ کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے مطالعے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقیقی نام خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس نے وحی کے ذریعے اپنے نام اور اپنی صفات کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور اپنے ناموں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم عطا کیا۔ اس لیے اگر ہم واقعی اس کو جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے لیے یہ دو بڑے سورسز یعنی قرآن و سنت کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کی پہچان قرآن و سنت کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق صحیح طور پر ادا کر سکیں، اور اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا، اور اگر وہ ہم سے راضی ہوگا تو ہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کی راہ کھلے گی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو جاننے کے لیے بھی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم بھی دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا جنت میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ایک ہونے کے بارے میں صحیح علم حاصل کیا جائے، اور اگر یہ علم ہوگا تو یقینی طور پر اس علم کے مطابق انسان کا عمل بھی بدلے گا، اور وہ ویسا ہی ہوگا عمل پھر جو رب کو راضی کرنے والا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایمان میں اضافے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانے۔ انسان کا ایمان جس درجے میں بڑھتا ہے اس کا عمل اسی درجے میں خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی، اس کا احساس دل میں جتنا زیادہ گہرا ہوگا، اسی اعتبار سے انسان کی عبادت کے اندر حلاوت پیدا ہوگی، اس میں لطف پیدا ہوگا، اور انسان دل و جان کے ساتھ، دل کے نشاط اور سرور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکے گا۔ مثلاً عام طور پر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے نماز ایک بہت بھاری کام ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کو جانتے ہی نہیں، وہ پہچانتے نہیں، وہ اس کی قدر نہیں پہچانتے،
اس لیے نماز ان کے لیے بس ایک مکینیکل عمل ہوتی ہے، کچھ چند حرکات کا نام ہوتی، جس کو وہ اپنے روز مرہ کے اسکیجول میں سے وقت نکال کر اس مخصوص وقت میں اس کے حضور حاضر ہونے کو ایک بہت مشکل کام سمجھتے ہیں. لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو کہ وہ کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، اور اس کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل اس کی عبادت کی طرف کھینچا نہ چلا جاتا ہو. کیونکہ یہ انسان کی عام کمزوری ہے کہ جس چیز کو بھی وہ اہمیت دیتا ہے، جس چیز کے اندر وہ اپنا فائدہ سمجھتا ہے، اس چیز کی طرف بغیر کسی کے کہے بھی کھنچتا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے. مثلا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان کو مال سے محبت ہے، تو جہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے مال حاصل ہوگا، وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان خود دوڑ کر ان راستوں اور ان جگہوں پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس کو مال حاصل ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کو دنیا کا کوئی علم چاہیے، کوئی ڈگری چاہیے، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں داخلہ ملے، کسی ایسی جگہ پر وہ چلا جائے کہ جہاں اس کی مرضی کے مطابق اسے علم حاصل ہو سکے. کسی کے کہنے پر اور کسی کے ابھارنے پر وہ اس طرف نہیں چلتا، بلکہ وہ خود اپنے دل کے شوق اور محبت کے ساتھ اور اپنی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس راستے پر چلتا ہے. اسی طرح انسان کو دنیا میں جس بھی چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ اس کے لیے راہیں نکال لیتا ہے. تو جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کے آگے جھکنے میں انسان کو مشکل پیش نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پہچان دلوں کے اطمینان کا سبب ہے. اللہ کی پہچان روح کے تزکیے کا ذریعہ ہے. اللہ کی پہچان عبادت میں لطف کا ذریعہ ہے. اس لیے ان ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا بے حد ضروری ہے. پھر یہ کہ ہم سب بحیثیت مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ وہ مجھے پہچانے. یعنی عبادت کی بھی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اور جیسی پہچان ہوگی، جیسی معرفت ہوگی، ایسی ہی اس کی ذات پر یقین اور اس پر اعتماد ہوگا، اور جیسا یقین اور اعتماد ہوگا اسی کے مطابق اس کی طرف رجوع ہوگا. انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی وہ کسی خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی غم کی حالت میں ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن برابر نہیں ہوتے. ایک دن اگر انسان خوش ہے تو دوسرے دن اداس ہوگا، ایک دن خوف کی حالت میں ہے تو دوسرے دن غم کی حالت میں. انسان کی یہ بدلتی ہوئی کیفیات بعض اوقات خود اس کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی. ایسے میں انسان اپنے آپ کو انتہائی کمزور محسوس کرتا ہے اور اس کو کسی بڑے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پر انسان پھر کس کا سہارا لیتا ہے؟ اپنی کسی بھی ایسی تکلیف، مجبوری اور کمزوری کی حالت میں وہی جو اس کو سامنے نظر آتا ہے. حالانکہ اس سے بڑا سہارا موجود ہے، لیکن وہ اس کو جانتا نہیں، وہ اس کو پہچانتا نہیں. لیکن اگر انسان واقعی اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ کی پہچان رکھتا ہو، تو وہ صرف ظاہری سہاروں پر پورا بھروسہ کرنے کی بجائے حقیقی معنوں میں اس کا سہارا پکڑے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اس کی دعا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، پورے یقین کے ساتھ. اور جو دعا جتنے یقین کے ساتھ انسان مانگتا ہے اس کی قبولیت کا درجہ اتنا زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان ناموں کا واسطہ دے کر ان ناموں کے ذریعے دعا کرنے کے لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لیکن یہ نام محض نام نہیں ہے. دنیا میں تو بہت سی چیزوں کے نام صرف نام ہوتے ہیں، ان کی پہچان نہیں ہوتے.
یہ نام چونکہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب جمے رہو. کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے کہ جس سے تم دعا کرو گے، جس کو تم پکارو گے، جو حقیقی معنوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہو، جو تکلیف کے وقت تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہو، جو تمہارے دل کو تھام سکتا ہو؟ کوئی بھی تو اور نہیں، کیونکہ اس کے سوا باقی سب تو مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق خالق کے مقابلے میں کمزور ہے. وہ جس نے بنایا اور وہ جو بنائے گئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں اس سے ٹوٹ کر دعا مانگتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے حقیقی مطلوب کو پا لیتا ہے، اور حقیقی معنوں میں پھر اسے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، جو انسان کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس کی آخرت میں بھی بہت ضروری ہے. جب باقی سب سہارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب اپنے قریبی پیارے عزیز رشتہ دار دوست بھی کام نہ آئیں گے، اس وقت وہی رب اکیلا ہم سب کا مددگار ہوگا، ان کا مددگار ہوگا جو آج دنیا میں اس سے صحیح طور پر تعلق قائم کرتے ہیں اور اپنی جلوتوں اور خلوتوں میں اس کو پکارتے ہیں، جس کے ساتھ ان کا تعلق صرف زبان کا تعلق نہیں ہوتا، حقیقی معنوں میں دل کا تعلق ہوتا ہے. ایسے لوگ دنیا میں چلتے پھرتے بظاہر دنیا کے کام کاج کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے رب کی پہچان کی وجہ سے دل میں ہر وقت اس رب کی محبت محسوس کرتے ہیں. رب کی محبت ہمارے دل کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے عمل کی طاقت ہے، اور ہمیں اس دنیا میں صحیح رستے پر چلنے میں مددگار ہے. وہ دل کی ایسی روشنی ہے جس کے بغیر صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا. رب کی پہچان دلوں کی وہ روشنی ہے کہ جس کے بغیر انسان اچھے اور برے میں صحیح معنوں میں تمیز نہیں کر سکتا، جس کے بغیر وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جان سکتا. اس لیے جب بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر ہر غلطی کرنے کے بعد بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، میرا بندہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا کہ وہ اس گناہ سے رکا رہے، اور پھر اس نے گناہ کر لیا کیونکہ انسان کمزور ہے، پھر واپس وہیں جا گرتا ہے جہاں سے وہ اٹھتا ہے. پھر اس نے عرض کیا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کا گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر وہ بندہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا، اس گناہ سے رکا رہا اور پھر گناہ کر بیٹھا. پھر بندہ دوبارہ اللہ کے حضور پلٹتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے. پھر وہ رب کو پکارتا ہے، رب اسے پھر بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو 3 بار معاف کیا، بس اب جو چاہے عمل کرے. یعنی جتنی بار بھی وہ گناہ کرے گا، اگر وہ مجھے پہچان کر میری طرف پلٹے گا اور حقیقی معنوں میں شرمندگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے گا، یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بار بار غلطی نہ کریں، اور اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ ہمارا رب بار بار معاف کر سکتا ہے
تو پھر انسان مایوس ہو جائے گا، اور اگر انسان مایوس ہو جائے تو پھر زندگی میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے بندے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی، فلاح اور نجات کے لیے، کہ وہ اپنے رب کے اس صفت کو جانتا ہو کہ واقعی وہ بخشنے والا ہے. پھر اسی طرح جو شخص ان ناموں کو جان لے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے اور اس کی پہچان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ان ناموں کی پہچان صرف دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، جس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور بلا شبہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ان ناموں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، ان ناموں کے معنی کو جانا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، اور پھر ان کی بنا پر اپنے رب، اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کیا، اور ان ناموں کے تقاضے کے مطابق اپنے اعمال کو تبدیل کیا، تو ایسا شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ رکھنے کے کچھ مرتبے ہیں، کچھ درجے ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یاد کرنے سے مراد صرف زبانی میمورائز کرنا ہی نہیں، بلکہ ابن القیم کے مطابق پہلا مرتبہ ہے ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ہے ان کے معنی اور مفہوم کو جاننا، تیسرا مرتبہ ہے ان کے ساتھ دعا مانگنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. اور اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں. نمبر 1 دعاء العبادہ، تعریف اور عبادت کی دعا، اور نمبر 2 دعاء المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا. تو گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی جا سکتی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے اور اس کی بہترین صفات کے ذریعے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکاریں، وہ نام جو خود اس نے اپنے ہمیں بتا دیے، کیونکہ اس سے زیادہ خود اس کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے. کوئی اور ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے سوائے اس کے جو خود اس نے اپنی پہچان ہمیں کرا دی. لہذا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کا ذکر کریں گے، ورد کریں گے، ان کے ساتھ اس کو پکاریں گے، تو گویا یہ ایک عبادت کی حالت ہوگی. اور پھر اگر ہم اس سے کچھ مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ یہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ تم ان کے ساتھ اس کو پکارو. اور یہاں یہ بات بھی پھر یاد رہے کہ یہ نام خود اس نے ہمیں بتائے، لہذا ان ناموں کی مناسبت کے ساتھ اپنی حاجات پیش کرنا، اس سے سوال کرنا، اس سے دعا مانگنا اس کو پسند ہے. ویسے بھی دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے جو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں بندے کے لیے عین سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا ہی محتاج کیا، جو ان کا حقیقی مالک ہے اور ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہے. انہیں دوسری مخلوقات کے تابع نہیں کیا. باقی مخلوقات درخت ہوں یا پتھر ہوں، زمین ہو یا آسمان ہو، ستارے ہوں یا چاند ہوں، یہ سب تو انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں.
یہ انسان کے الہ ہو نہیں سکتے، انسان کے معبود ہو نہیں سکتے، اور حقیقی معبود وہی ہے جو ان سب کا خالق ہے، اور وہی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم باقی تمام چیزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف اس کے غلام بن جائیں، صرف اس کے بندے بن جائیں، تعریف بھی کریں تو اس کی، شکر ادا کریں تو اسی کا، مانگیں تو اسی سے، اور گناہ کر لیں تو پلٹیں بھی اسی کی طرف جو شرمندہ نہیں کرتا، جو پکارتا ہے کہ اے دن کے گناہگار تو رات کو لوٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اے رات کے گناہگار تو دن کو پلٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ ہمارا اپنا رب ہے، وہ تمام بندوں اور تمام مخلوق سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہماری نجات اسی کے دامن میں ہے، اسی کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ لہذا یہ نام جہاں عبادت کا ذریعہ ہے، وہاں مانگنے کا ذریعہ ہے، دعا کا ذریعہ ہے، لہذا اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس معاملے میں ایک احتیاط بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صرف وہی نام دیے جائیں گے جو اس نے خود ہمیں بتائے۔ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس کے ناموں میں الحاد کریں، درست راستے سے ہٹیں۔ یعنی جو نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے، وہ نام انسانوں کے لیے۔ تو وہ نام جو عام طور پر ہم نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں یا انسانوں کی جو صفات ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیبا نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اس معاملے میں کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دینی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اس لیے اس کی جو صفات ہیں اسی کے ساتھ خاص ہیں، اور جو اس کی صفات ہے وہ اسی کو زیبا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی تحریف جائز نہیں، کسی بھی قسم کی تشبیہ جائز نہیں، کسی بھی قسم کی تمثیل جائز نہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے بندے سنتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہ وہ کیسے سنتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ اس نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارا بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سنتا ہے تو بس سنتا ہے، کیسے کا جواب ہمیں نہیں معلوم۔ اسی طرح اس کے ناموں میں کمی اور کوتاہی بھی درست نہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہے۔ بہرحال یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور اس کی صفات جن کا ہم آئندہ ذکر پڑھیں گے، سنیں گے، کریں گے، وہ صرف اسی کے لیے خاص ہے، اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اس کی مثال کی طرح بھی کوئی مثال نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ اس لیے جب ہم اس کے مختلف ناموں اور صفات کا ذکر سنیں یا پڑھیں تو انہیں مخلوق کے ساتھ ذہن میں نہ لائیں، وہ صرف اسی کے لیے خاص ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں سنتا جیسے بندے سنتے ہیں، اور اس طرح نہیں دیکھتا جیسے بندے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں چلتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جاننے کے لیے کچھ قواعد، کچھ طریقے اور کچھ اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک ہے، اس کی صفات بہت ساری ہیں،
جس بھی صفت کے ذریعے، جس بھی نام کے ذریعے اس کو پکارو گے تو اصل میں پکارنا تو اسی کو ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، تصویر گری کرنے والا ہے، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس لیے قرآن مجید کی جتنی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا ذکر آتا ہے، اس کی صفات کا ذکر آتا ہے، وہاں حسنہ کا لفظ ساتھ ہی آتا ہے. اور حسنہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو حسن اور خوبی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی مبالغہ کا صیغہ، یعنی جس میں مبالغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام صرف نام نہیں بلکہ اس کی صفات ہے، اور اس کی یہ صفات کمال کی، ان میں کمال بھی ہے، ان میں جمال بھی ہے، ان میں جلال بھی ہے. تو ان تمام صفات کے ساتھ ہمیں اس کے ناموں کو جاننا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حسن دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ یہ اپنی جگہ یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں جن کے ذریعے یہ صفات ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور دوسرے سے اعتبار سے کہ ایک نام کو جب دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے تو بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں وہ دو بالکل مختلف صفات ہوتی ہیں، لیکن وہ دو جب اکٹھی آتی ہیں تو ان کے اندر ایک اور ہی خوبصورتی اور ایک زبردست حسن پیدا ہو جاتا ہے، جس کے انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیلات پڑھیں گے. مثلا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت العزیز ہے اور دوسری الحکیم ہے. عموماً قرآن مجید میں دو صفات اکٹھی آتی ہیں. العزیز کا معنی ہے زبردست یا غلبے والا، جس میں قوت کا اظہار پایا جاتا ہے، اور دوسری طرف الحکیم حکمت والا، وزڈم والا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں قوت، اقتدار، غلبے اور جبروت کے مالک ہیں، وہاں دوسری طرف وہ بہت حکمت والے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس قوت آ جاتی تو وہ اس قوت کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ان تمام قوتوں کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور پھر آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف کسی مخصوص تعداد یا مقدار میں نہیں، بلکہ اس کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس نے اپنے خزانہ غیب میں رکھے ہوئے، اور کچھ نام اس کی کتاب میں ہیں، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے گئے. جیسے کہ ایک دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ نام جو تو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ فرما رکھے، یعنی کسی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ اس سے بے نیاز ہے. تو میں تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف 99 یا 99 نیمز ہی نہیں، اس سے زیادہ ہیں. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی 99 بھی یاد کر لے گا تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیں گے. لیکن اس حدیث دوسری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور کچھ بتائے بھی نہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بولنے کی، اظہار خیال کی استطاعت دی ہے، اس وقت سے ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب خوب پکارنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت کے یہ لمحات ختم ہو جائیں اور پھر ہم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں. اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہمیں وہ انجام دیکھنا پڑا جو ہمیں پسند نہ ہو، تو وہاں اس کو پکارنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. اس لیے مانگنے کا وقت آج ہے،
آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے تمام ناموں کے وسیلے سے، اپنے تمام ناموں کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کی پہچان کروا دے، ہمیں اپنی ذات کی وہ معرفت دے کہ جس سے ہمارے یقین اور ایمان میں اضافہ ہو، جس سے ہمارے لیے تیری عبادت آسان ہو، جس سے ہمارے اندر تیری محبت اور تیری چاہت کا ذوق پیدا ہو۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دے۔ لفظ جلالہ یعنی اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے نام سے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانا جاتا، کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ؟ نہیں۔ یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے۔ اگر اس کی تحریر پر آپ غور کریں تو اس کے ساری شیپ اوپر کو اٹھتی ہوئی جاتی ہے، جو اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی پر دلیل ہے۔ اس کو اسم الجلالہ، اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل القدر نام، جو اسماء حسنہ میں سے سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، صرف اسی کا ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل الالہ ہے، لیکن باقی اسماء کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الگ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے، یعنی اللہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں الالہ، وہ خاص الہ، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ عربی لغت میں یہ لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 المعبود، یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو معبود ہے، خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 الملجا، جس کی پناہ لی جاتی ہے، خوف میں، غم میں، پریشانیوں میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو پناہ گاہ ہے۔ نمبر 3 المفزوع الیہ، یعنی گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان، خواہ وہ اس کو نہ بھی مانتا ہو، پھر بھی اسی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو۔ لا تدرکہ الابصار، جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں، وہ یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کس طرف اٹھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے، ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے۔
الہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں، پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹھہری ہوئی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں۔ اس کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے، جس کا ذکر، جس کا تصور، جس کا خیال اور جس پر ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ انسان جب اس کو دریافت کر لیتا ہے، جب اس کو پا لیتا ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے، تو پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ 2500 سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، مختلف آیات میں۔ اور جس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، وہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کئی بار پوچھا تو اس پر انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعی تمہارے پاس علم ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے، اور اس کا تعارف قرآن مجید میں جس آیت میں ہے وہ آیت اسی بنا پر سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ پھر ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلایا، اسی الہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں بھی کوئی نبی جو آیا، اس نے لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی دعوت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی طرف بلایا۔ ربیہ بن عباد دیلمی سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز نامی بازار میں دیکھا، آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں اور بازاروں میں داخل ہو رہے تھے، لوگ آپ کے پیچھے جاتے، آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور آپ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرائے چلے جا رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ گویا انسان کی کامیابی، اس کی نجات، اس کی فلاح کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھے اور اس پر ایمان لے آئے۔ یہی سٹیپنگ سٹون ہے سیدھے راستے کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اسی طرح بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے کیا میسج لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں
جو یکتا ہے، بس ایک ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں اپنے اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ایک ضرورت موجود ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے سب سہارے گم ہو گئے ہیں تو وہ اس ہستی کو پکارتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس کے ساتھ ضروریات رکھی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا۔ انسان اپنی فطرت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کو مختلف طرح کے اندھیروں میں رکھ کر اس رب سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل لوگوں کو انہی اندھیروں سے نکالا، من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی راہ دکھائی اور انہیں اپنے رب کے ساتھ جوڑا۔ پھر یہ کہ لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں۔ اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام 99 ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے۔ یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی باقی ساری صفات اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جتنا بھی خزانہ ہے، اس میں سے ہر حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام آتا ہے، اسی کی طرف نسبت جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ جو الرحمن، الرحیم، القدوس، السلام ہے، یعنی یہ سب اللہ کے نام ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے، نہیں، العزیز اور الرحمن دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے یا اس کی صفات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ مصنون دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جن ناموں سے پکارا ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے اللہم کے ساتھ۔ خود درود شریف کا آغاز بھی اللہم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہے، اللہ، تو میم آخر میں جو مشدد ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل عربی کا قاعدہ ہے، شروع میں یا کا لفظ لگانے کی بجائے آخر میں میم کا مطلب ہے یہاں پر یا، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اسی طرح اللہم کا مطلب ہے اے اللہ۔ حسن بصری کہتے ہیں اے اللہ دعاؤں کے مرکز، جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام اور بلند صفات ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یا کسی اور کا نام اللہ رکھ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی کہ یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، یہ صرف اسی کی خصوصیت ہے۔ اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں، کوئی اس نام کا انکار نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے۔ مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے، آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دعا استفتاح ہے، اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا نام ہے۔ رکوع میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ پھر قوما میں جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا۔
پھر تشہد کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ مجھے